وفاقی وزیروں اور وزرائے مملکتوں کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ کیوں ہوا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے درمیان اختیارات کی جنگ شدت کیوں اختیار کر رہی ہے؟ سانحہ جعفر ایکسپریس کیس، نئے حقائق کیا ہیں؟ میاں نواز شریف نے بلوچستان کے حوالے سے کون سی اہم گفتگو کی ہے؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں سب سے پہلے وفاقی وزیروں اور وزرائے مملکتوں اور مشیروں کی تنخواہوں میں 188% تک اضافے کے حوالے سے گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ وفاقی وزراؤں نے اپنی اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری منظور کر لی ہے۔ وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کے الاؤنس اور تنخواہوں کی ایکٹ 1975 میں ترمیم کی گئی۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر، وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 ہوگی۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 تھی۔ ناظرین، جبکہ دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹورز کے 6,000 ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہاں غریبوں کا برا حال ہے۔ میو ہسپتال میں 27 ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی اور ان کی عیاشیاں چیک کریں، یہاں تک کہ اب ہر طبقہ ان سے پریشان ہے اور ان کرپٹ حکمرانوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ ناظرین، عمران ریاض نے بتایا کہ جس ملک کے اندر سرمایہ کاری نام کی چیز نہیں اور عام عوام سے لے کر بڑا کاروباری انسان بھی پریشانی اور مشکلات کا شکار ہے، وہاں پر وفاقی وزیر اپنی عیاشیوں کے لیے اپنی تنخواہوں میں اضافے کرتے پھر رہے ہیں۔ ان نالائق حکمرانوں کو اتنی سمجھ بھی نہیں کہ جس ملک میں قرضے دے دے کر پاکستان کی عوام کا برا حال ہو چکا ہے، وہاں پر اپنی عیاشی کے لیے اتنی بڑی تعداد میں اضافے کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس حکومت کو عوام کی امنگوں کی اس لیے بھی فکر نہیں کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں کے مطابق آئے ہی نہیں۔ یہ فارم 47 کے جعلی فارم کے ذریعے آنے والے لوگ ہیں جن کا عوامی مینڈیٹ کچھ بھی نہیں، لہٰذا انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے یا عوام کے حوالے سے پالیسی بنانے میں نہ ہی ان کی کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے۔ ناظرین، حکومت کی انہی پالیسیوں کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستانی اپنے ملک سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اشرافیہ اور جو حکمران اس ملک پر مسلط کر دیے گئے ہیں ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی وہ ہمارے ووٹوں سے آئے ہیں اور نہ ہی ان کو ہماری پرواہ ہے۔ اوپر سے یہ وزیر اس طرح کی پالیسیاں نکالتے ہیں جس سے عوام کا دل مزید بدظن ہو جاتا ہے اور وہ پاکستان میں رہ کر انویسٹ کرنے کی بجائے باہر جانے کے مختلف طریقے ڈھونڈنے لگے ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں حالیہ 2-3 سالوں میں بڑے پیمانے پر برین ڈرین ہو رہا ہے۔ عوام پاکستان میں رہنے کو اب ترجیح نہیں دیتی، ہر کسی کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان سے باہر چلا جائے، کیونکہ پاکستان میں موجود لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں اور نہ ہی ان کی اولاد کا پاکستان میں کوئی مستقبل ہوگا، کیونکہ نہ ہی پاکستان کی عوام کو اس ملک کے فیصلوں میں کوئی اسٹیک دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی بات سنی جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسا ایک من پسند ٹولہ اس ملک پر مسلط ہو چکا ہے اور اپنی مرضی سے جو دل چاہتا ہے پالیسیاں نکالتا ہے، لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، عمران ریاض نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی اختیارات کی جنگ مزید شدت اختیار کر چکی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے سینئر صحافی ثاقب بشیر کی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر کی جانے والی ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ماتحت عدلیہ کے لیے قائم ہائی کورٹ ججز ٹریبیونل کی تبدیلی پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پرانے ٹریبیونل جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے پرانے ٹریبیونل کی موجودگی میں نئے ٹریبیونل کی نامزدگی کرنے اور صدر کی جانب سے تعیناتی کی منظوری دینے پر اہم سوالات کھڑے کیے ہیں۔ پرانے ٹریبیونل نے آج اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ ٹریبیونل کی موجودگی میں قائم مقام چیف جسٹس کو نئے ججز کو ٹریبیونل کا ممبرز نامزد کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ وفاقی حکومت اور صدر کے پاس بھی ٹریبیونل کی تشکیل نو کا اختیار نہیں، تاوق یہ کہ کوئی سامی خالی نہ ہو۔ پرانے ٹریبیونل کی جانب سے 13 مارچ ماتحت عدلیہ کے ججز کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا دوستو، جس کے بعد صدر نے پرانا ٹریبیونل تبدیل کر کے 18 مارچ کو نیا ٹریبیونل تشکیل دے دیا تھا۔ دوستو، یہاں یہ بھی یاد رہے کہ پرانے ٹریبیونل نے اپنے آرڈر میں صدر کے اختیارات استعمال اور قائم مقام چیف جسٹس کے اختیار استعمال غیر قانونی قرار دیا تھا۔ ناظرین کرام، جس طرح سے پاکستان کا ہر ادارہ اس وقت تباہلی کا شکار ہے، اسی طرح سے سپریم کورٹ سے لے کر تمام عدلیہ کا نظام
इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुका है। यह हुकूमत अपने मन पसंद जजेस को एडजस्ट करने के लिए पाकिस्तान के बुनियादी ढांचों को खराब करती चले जा रही है। अदलिया पर मुकम्मल कंट्रोल पाने की अपनी ख्वाहिश में इस हुकूमत ने अदलिया में मौजूद सीनियरिटी और कवानीन को तबाह बर्बाद कर दिया है। जहां दिल करता है अपनी मर्जी का जज ले आते हैं। दूसरे हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बंदे को लाकर चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। इसी तरीके से लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ अपनी मन पसंदीदा जजेस को नवाजा जा रहा है, जबकि वो जजेस जिन्होंने हुकूमत के गलत फैसलों पर उनका साथ देने से इनकार किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर बने हुए गलत केसेस के हवाले से स्टैंड लेने की कोशिश की, उन तमाम जजेस को अब साइडलाइन करके ऐसे जजेस को लगाया जा रहा है जो हुकूमती टाउट्स हैं और जिन्होंने पीटीआई और इमरान खान को कुचलने के लिए इस निज़ाम की मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी की। लिहाजा अब उनको बतौर इनाम हर जगह पर नवाजा जा रहा है। ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर हमारी सहूलतकारी करोगे तो बड़े बड़े ओहदों पर बैठोगे और अगर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें तुम्हारे ओहदों पर भी बेवकूफ़ कर दिया जाएगा। यही पैगाम देने की वजह से अब पाकिस्तान का हर इदारा तबाहली का शिकार होता जा रहा है। उसके बाद नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज ने बताया सानिया जाफर एक्सप्रेस केस के बाद से कोयटा से 10 रोज गुजरने के बावजूद भी ट्रेन सर्विस बहाल नहीं हो सकी। सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद से कोयटा रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। खास तौर पर ईद उल फितर के मौके पर दीगर शहरों को जाने वाले अफराद शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कोयटा शहर में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल है। इतलात के मुताबिक शहर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस 2 बजे के बाद मुअत्तल की गई, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है। उसके बाद नाज़रीन इमरान रियाज ने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां मोहम्मद रऊफ अता और सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने मुलाकात की। मुलाकात में मियां तारऊफ ने नवाज शरीफ से दरख्वास्त की कि सियासी कायदीन और बलूचिस्तान के रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें। एलामिया के मुताबिक तमाम रहनुमाओं को इकट्ठा करने से सूबे के मसाइल के हल पर कौमी इत्तफाक राय कायम किया गया है। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज ने कहा कि जिस मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने पाकिस्तान में एक फॉर्म 47 की जाली हुकूमत बना रखी है, क्या वो कभी बलूचिस्तान में हकीकी अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर कोई इजलास बुला सकते हैं? नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि जो शख्स और जिसकी पार्टी खुद जालसाजी करके हुकूमत में आए हैं, वो कैसे बलूचिस्तान में हकीकी अवामी नुमाइंदों का इजलास बुलाकर बलूचिस्तान का कोई हल निकाल सकते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।